بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 ہے، اور اس ایک مبارک رکوع میں کل 2 آیات ہیں، اور ان 2 آیات مقدسہ میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات میں سے 2 انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی اخلاقی بیماریوں میں سے 5 کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان پر ہونے والے عذابات میں سے 1 عذاب کو ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ 2 انعامات، 5 اخلاقی بیماریاں اور 1 عذاب۔ انعامات میں سے یہاں جو انعام مذکور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب نے آ کر درخواست کی کہ پانی کی ہمیں شدید ترین حاجت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پانی طلب کرنے کی درخواست فرمائی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سارے کے سارے یہ میدان تیہ کے اندر موجود تھے، جس کی تفصیل گزشتہ سبق میں آ چکی ہے، اور اسی میدان تیہ میں اللہ پاک نے من اور سلوہ بھی اتارا تھا۔ آسمان سے کھانا اللہ نے اتارا تھا من اور سلوہ کی شکل میں، اور اسی ہی میدان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سایہ کرنے کے لیے بادل سائبان کے طور پر اتارا تھا، اور اسی میدان کے اندر جب پانی کی پیاس اور اس کی شدت بڑھ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر پر، ایک خاص پتھر پر لاٹھی ماری، اور اس کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، خارق للعادہ۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی معجزات ہیں، اور ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کرنے والا کلام، عاجز کرنے والی کوئی بھی چیز، اور ایسا عمل کہ جو عام انسان سے صادر نہ ہو سکے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو نبی کے ہاتھ پر صادر فرماتا ہے، اور جس کام کو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ مثلا پتھر ہے تو پتھر سے پانی کا نکلنا، بیٹا یہ بات میں توجہ سے سنو، پتھر سے پانی کا بہہ پڑنا، چشمے نکلنا،
عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی چٹان کو، کسی پتھر کو وہ ڈنڈا مارے اور وہ پیٹتا رہے، پتھر سے کیا نکلے گا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر جب لاٹھی کو مارا تو اللہ پاک نے اس سے 12 چشموں کو نکالا۔ یہاں ذہن نشین فرمائیے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے نکلے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معجزہ ظاہر کرنے میں عمل کس کا ہے؟ اللہ پاک کا۔ عمل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم نشانی ہے، اس پر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور پھر یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام سارا دن اگر کسی لاٹھی پر کسی پتھر پر لاٹھی مارتے رہیں تو اس سے پانی نہیں نکلے گا جب تک اللہ کہے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر فرعون کے سامنے اسی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے عصا بنایا تو قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا، ہم نے یہ کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام سارا دن لاٹھی پھینکتے رہے جب تک اللہ کہے نہ تو اس نے سانپ نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے یہ معجزہ ذکر آیا ہے، اور وہاں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب فرعونیوں نے اپنے تمام کے تمام کرتب دکھائے اور بڑے بڑے جادو انہوں نے دکھائے، اور ہر جادوگر نے اپنی لاٹھیاں بھی ڈالیں، رسیاں بھی ڈالی، 20,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ ہر ایک جادوگر کے ہاتھ میں 2 رسیاں تھیں، 2 لاٹھیاں تھیں۔ تو یہ رسیاں بھی انہوں نے میدان میں ڈال دیں اور لاٹھیاں بھی میدان میں ڈال دیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سانپ بن گئے۔ پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور وہ سانپ رینگ رہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ کیا خوف محسوس کیا؟ کہ انہوں نے یہ بڑا کرتب دکھایا ہے اور یہ بڑا مکر گھڑ کر لائے ہیں جادو کا، اب مجھے اگر اللہ کی طرف سے حکم میں کچھ تاخیر ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ لوگ چلے جائیں، اور جنہوں نے یہ جادوگروں کا جادو دیکھ لیا وہ چلے جائیں گے اور میرے متعلق یعنی میری نبوت کے متعلق وہ بدگمان ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ خطرہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا۔ اس پر پھر اللہ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، موسیٰ آپ خوف نہ کھائیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ غلبہ آپ ہی کو ملے گا۔ پھر حکم آیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تلقف ما صنعوا، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اب اسے ڈال دیجئے، تلقف ما صنعوا، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا کر گھڑ کر لایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب وہ سانپ بنی، اژدہا بنی، اس لاٹھی نے، سانپ نے ان سب کے سب سانپوں کو اور رسیوں کو نگل دیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ معجزے میں اختیار براہ راست اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی معجزے میں فاعل، اس معجزے کو ظاہر کرنے والا نبی نہیں ہوتا، براہ راست اللہ ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی دسترس اور نبی کی مہارت اور نبی کے عمل، نبی ایک انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم رسول مان لیں گے آپ کو، ہاں ایک صورت یہ ہے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ زمین سے چشمے نکال کے دکھائیں ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل، آپ کا ایک باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور اس کے درمیان سے آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے نہریں نکال کر دکھائیں، کوئی ایسا کام تو کر کے دکھائیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان سے عذاب کا ٹکڑا ہمیں اتار کر دکھائیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ ہے کہ سامنے سے ہمیں فرشتے نظر آئیں یا اللہ پاک نظر آئے تو پھر ہم مانیں گے۔
او ترقا فی السماء، یا آسمان میں آپ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے چڑھ جائیں، اور صرف دیکھ چڑھنے کی بات نہیں ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان سے کتاب ہاتھ میں لے کر نہ آئیں، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے۔ اس پر کیا فرمایا؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، دیکھو میرا پروردگار شرک سے پاک ہے، یہ جو اختیارات تم کہہ رہے ہو نا، یہ اختیارات میرے نہیں ہیں، یہ خدائی اختیارات ہیں، اگر یہ اختیار میں کرنا شروع کر دوں تو یہ کیا ہے؟ خدائی اختیارات ہیں، یہ تو شرک ہے، اللہ پاک تو شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے زمین کو حکم کرے اور وہ نہریں دینا شروع کر دے، اور کسی پتھر کو حکم دے اور وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جائے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اب اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ معجزے میں بھی اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ نبی کی ذات وہاں کیا ہوتی ہے؟ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، نبی کی ذات، نبی کا جسم مبارک اس معجزے کے ظاہر کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ بس اسی طرح سے بھی موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ پانی کی شدید ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو اس سے یہ حکم نکلا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی جب ہمیں بارش کی، پانی کی ضرورت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ بارشوں کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، تو اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اب اس درخت کے اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ماریے۔ اب دیکھیے لفظ دیکھیے ذرا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا، ہم نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر کے، اللہ فرما رہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے از خود نہیں مارا، از خود لاٹھی پتھر پر نہیں ماری، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارو۔ یہ خاص اور مخصوص قسم کا پتھر تھا، اس پر لاٹھی مارنے کا حکم آیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو بہہ پڑے اس پتھر سے 12 عینا، 12 چشمے اس سے بہہ پڑے۔ اب اس لفظ میں دو باتیں ذہن نشین فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پتھر سے پانی کا بہہ پڑنا، اس میں مفسرین نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے کہ اس پتھر کے اندر سے پانی کو پیدا کر لے، اللہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ قادر مطلق ہے کہ اس پانی پتھر کے اندر صلاحیت پیدا کرے اور وہ زمین سے پانی کو چوسے اور پھر وہ باہر پھینکے۔ یہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سبب کے درجے میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ سبب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ چھوٹی سی کوئی مشین لگاتے ہیں تو پانی کھینچ کر نکال کر لے آتی ہے، اور وہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس خالق قدرت نے، خالق فطرت نے اس پتھر میں یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ وہ خود زمین سے پانی کو کیا کر رہا؟ چوس رہا ہے اور پھر باہر پھینک رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پیدا کر دیا ہو۔ دیکھو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں کسی بھی شے سے کام لینے کے لیے اس چیز کے جاندار ہونے کی طرف محتاج نہیں ہے کہ وہ چیز جاندار ہوگی تو اللہ کام لے گا۔ اللہ بے جان سے بھی کام لیتا ہے، اللہ پتھر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تو جو پاک پروردگار پتھر کے اندر سے سبزے نکال سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ اس پتھر سے پانی کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ایک برتن کے اندر رکھا، آپ کی انگلیاں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور پورے کے پورے لشکر کو وہ سارا پانی کافی ہو گیا۔ صرف لشکر کو نہیں، اس لشکر کے جانوروں کو بھی کافی ہو گیا، اور اپنے پاس پانی جمع بھی کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
ایک واقعہ آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو ایک بیابان صحرا سے گزر ہو رہا تھا، شدید پیاس لگی، پانی کی حاجت ہوئی، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دوڑایا تلاش کرنے کے لیے۔ صحابہ پانی کی تلاش کے لیے گئے، دیکھا تو ایک عورت ہے، وہ اونٹ پر مشکیزیں لادے ہوئے پانی کے مشکیزیں لے کے جا رہی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس خاتون سے پوچھا کہاں سے لائی ہو تاکہ ہم بھی وہاں سے لے لیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ابھی وقت ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں، بالکل کل اسی وقت میں فلاں جگہ سے میں چلی تھی، مطلب 24 گھنٹے کا وقت ہو گیا، ایک دن اور ایک رات کا وقت ہو گیا، میں پانی اتنے دور سے لے کے آئی ہوں، اتنا سفر میں نے کر لیا ہے۔ اور فوری اس نے کہا یہ مرد میرے پیچھے پیچھے آ رہے، خیال یہ تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی پانی چھینا جھپٹی نہ کریں، کوئی اور عمل نہ ہو۔ تو اسے تو نہیں پتا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاران ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے اس عورت کو روک لیا، کہا آؤ ہمارے نبی کے پاس۔ تو وہ مجبور میں آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جب اسے پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مشکیزوں کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کچھ نوش فرمایا، لعاب دہن کر کے ڈال کے آپ نے اس مشکیزے کے اندر ڈالا، اور اوپر سے ڈالا اور نیچے سے مشکیزے کا منہ کھول دیا۔ اوپر سوراخ ہوتا تھا اور نیچے بھی رسی باندھی ہوئی تھی، اور صحابہ کو کہا آپ نے برتن لے آؤ بیٹھ۔ اب صحابہ برتن لے آئے اور نیچے سے دونوں مشکیزوں کے سوراخ نیچے سے کھلے ہوئے ہیں، منہ کھلے ہوئے، اور صحابہ برتن بھر رہے اور کہا کہ ہم سب نے، پورے لشکر نے وہ برتنوں کو بھرا، اپنی ضروریات پوری کی، پانی پیا بھی ہے، اور غسل اور دوسرا وضو کی حاجت وہ بھی پوری کی، اس کے بعد اپنے پاس جمع بھی کر لیا۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس عمل کے بعد پانی پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، اور اس کے مشکیزے میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی ذرہ برابر کمی پانی کی نہیں آئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے کچھ جمع کرو، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو۔ سب نے جمع کی اور جمع کر کے پھر اسے دیں، اور اس نے اس اونٹ کے اوپر جو ہے ایک مشکیزہ دائیں ایک بائیں، اور بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں اس نے سارا سامان رکھ لیا، اور وہ خوش ہو کے چلی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معجزے میں براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کی ذات وہاں بطور محل کے ہوتی ہے، نبی کی ذات پر اس معجزے کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو میں نے عرض کیا کہ فن فجرت، اس پتھر سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ 12 چشموں کا نکلنا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اس پتھر میں صلاحیت پیدا کر دی پانی کے نکلنے کی، اور یا یہ ہے کہ اس پتھر نے اندر زمین سے پانی چوسا اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس نے پیش کیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ 12 چشمے نکلے۔ 12 چشمے کیوں نکلے؟ یہ قبائل تھے، 12 قبائل تھے، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی نکل رہا ہے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا جان لیا، پہچان لیا، سمجھ گئے، کل اناس، ہر قبیلہ سمجھ گیا، مشربہم، اپنے پانی کی پینے کی جگہ کو ہر قبیلے نے سمجھ لیا۔ یعنی 12 قبیلے ہیں اور 12 چشمے نکلے، تو ہر آدمی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک نظام سمجھایا ہے، نظام زندگی سمجھایا ہے کہ جہاں بہت سارے افراد ہوں وہاں کھانے میں پینے میں کیا کرنا چاہیے؟ نظم کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ ایک سیاسی اصول زندگی کا سمجھایا ہے کہ بہت سارے افراد ہوں تو کھانے پینے میں ایسا نظم قائم ہونا چاہیے کہ الگ الگ کر دیا جائے۔ اب قبائل کی جو تقسیم آپ کر رہے ہیں کہ یہ قبیلہ یہاں سے پیے گا، یہ قبیلہ یہاں سے پیے گا، یہ قبیلہ یہاں سے پیے گا، یہ اس لیے نہیں کہ یہ قبیلہ بہتر ہے، یہ غیر بہتر ہے، یہ بہت
بہت اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، نہیں، اس لیے تاکہ نظم برقرار رہے، باہمی کوئی نزاع اور اختلاف واقع نہ ہو، اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہو گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اب ہم نے یہ کہا کلو واشربوا، یہاں پر قلنا کا لفظ محذوف آپ نکالیں گے، ہم نے یہ کہا کلو، کھاؤ اللہ پاک کا عطا کیا ہوا رزق، واشربوا اور پیو، من رزق اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا رزق۔ ایک اور ترجمہ کرے، کلو واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی، من رزق اللہ، اللہ کی عطا میں سے۔ رزق بمانا کس کے ہے؟ عطا کے، اللہ کی عطا میں سے۔ پانی بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور اسی طرح سے کھانا بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا میں سے، اللہ کی عطا میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ رزق کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانے کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں رزق کا لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال، عطا، نیک صالح اولاد کا مل جانا یہ رزق ہے، نیک بیوی کا میسر ہو جانا یہ رزق ہے، اعمال صالحہ کی توفیق کا ہو جانا یہ رزق ہے، مال کا مل جانا یہ رزق ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا وافر ہو جانا، حلال طیب اور پاکیزہ، یہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، شروع میں جو کچھ ہم نے تمہیں، بولو وہاں ترجمہ ہم نے کیا تھا، یاد ہوگا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا، ترجمہ نہیں کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے ذہن کی، اس ذہن کی صلاحیت کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اسے خرچ کر رہا ہے، اللہ نے علم دیا ہے اسے خرچ کر رہا ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے کیا کر رہا؟ خرچ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رزق۔ تو فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ عرض کیا اخلاقی خرابیوں میں سے پہلی خرابی ہے، لکھا ہے نا فساد پھیلانا، پرچہ جو آپ کے پاس ہے، پہلی خرابی ہے یہ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ کوئی بتا سکتا ہے فساد پھیلانا کس کو کہتے ہیں؟ فساد پھیلانا زمین میں، یہ قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور میں جی ہاں، اور سنیے گا، دیکھو فساد کا تعلق لڑائی جھگڑے سے، صرف لڑائی جھگڑے سے، یہ ایک قسم ہے فساد کی، ٹھیک ہے۔ اب سورہ اعراف کی ایک آیت ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب اس کی مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی چمن لگاتا ہے، باغ لگاتا ہے، اور باغ بڑا خوبصورت باغ اس نے لگایا ہے، اس باغ میں اس نے مالی بھی رکھا ہے اور وقت پر پانی بھی وہ دے رہا ہے، باغ سے بر وقت پھل بھی نکل رہا ہے، سبزہ بھی ہے، پھول بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، جو باغ کے اندر سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے فائدے وہاں موجود ہیں۔ ایک آدمی آ کر اس باغ کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے، درختوں کو کاٹتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچرا اور غلاظت اور گندگی پھینکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل کرے جس سے اس باغیچے کی رونق خراب ہو تو کیا کہا جائے گا؟ یہ فساد کر رہا ہے، یہ باغ کو خراب کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس دھرتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا، اور یہ دھرتی مثال باغیچے کی سی ہے، اللہ کی دھرتی کی مثال باغیچے کی سی۔ اس باغیچے کے رکھوالے انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے نائبین اس دھرتی پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لگائے ہوئے باغیچے کے رکھوالے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں۔ اب کوئی آدمی آ کر اس دھرتی پر کفر پھیلاتا ہے تو وہ کیا کر رہا؟ فساد پھیلا رہا ہے۔ بت پرستی پھیلاتا ہے تو کیا کر رہا؟ فساد پھیلا رہا ہے۔ امن خراب کر رہا ہے تو کیا کر رہا؟ فساد پھیلا رہا ہے۔ اور بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا؟ یہ سب کی سب قسمیں فساد میں آتی ہیں۔ اس باغ سے ایک پھول توڑا تو بھی فساد ہے، درختوں کو کاٹا تو بھی فساد ہے، اور جناب زمین کو اکھیڑنا شروع کر دیا کودالوں سے تو بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس دھرتی کو اللہ نے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بد امنی سے اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے اس زمین کو پاک اور صاف کیا ہے۔ نبیوں سے پہلے وہ یوں سمجھیے کہ اس باغیچے کے اندر خودرو گھاس بھی ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں جھاڑیاں بھی ہیں، اس میں بچھو بھی ہیں، اس میں ہر قسم کی غلاظت ہے، لیکن مالی آیا اور اس نے اس باغ کو سنوارا، باغیچے کو سنوارا اور قابل دید بنایا، وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا، استفادے کے قابل ہو گیا، فائدہ دینے کے قابل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے انبیاء کی بعثت سے پہلے اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے، شرک کا، کفر کا، نفاق کا، بت پرستی کا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ سنوارتے ہیں۔ اب کہا کہ دیکھو جب نبی نے اس زمین کو سنوار دیا ہے، پاک صاف کر دیا ہے، اب اگر تم اس کے اندر بد امنی پیدا کرو گے تو یہ فساد پھیلانا ہے، قتل و غارت کرو گے تو فساد پھیلانا ہے، شرک کرو گے تو فساد پھیلانا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو فساد پھیلانا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو ایک خرابی ان کی اخلاقی بیماری کیا تھی؟ فساد پھیلانا۔ تو صرف بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بھی زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کی دھرتی پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین پر کفر کو پھیلانا، بے حیائی کو پھیلانا، شرک کو پھیلانا، بد امنی کو عام کرنا اور پھیلانا، یہ فساد ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ اور وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا کہا تھا؟ لن نصبر علی طعام، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر۔ اور ایک قسم کا کھانا کیا تھا؟ من اور سلوہ اتر رہا ہے، کھا کھا کے تھک گئے۔ امتحان کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کھانا آسانی سے تمہیں عطا کر دیا ہے ایک ہی قسم کا، من اور سلوہ تفصیل آ چکی ہے، ایک ہی قسم کا ہے، اس کو برداشت کرو اور اسے کھاؤ، اس لیے کہ امتحان ہے۔ شاید یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، ڈاکٹر اور حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہوا ہے، ایک قسم کا کھانا لازم کر دیا، یہی کھاؤ گے جب تک تمہاری اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا نا، یہی کھانا ہے آپ نے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ کر دوسری چیز طلب کرے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا۔ اسی طرح سے میدان تیہ کے اندر یہ اخلاقی جرائم کے اندر ایسے مبتلا ہو گئے تھے، اللہ نے اس میدان کے اندر پابند کر دیا ہے، اور اللہ نے منحصر کر دیا اسی میدان کے اندر، اللہ نے اس میدان کے اندر انہیں سرگرداں کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم اس وقت کیا ہو؟ بیمار ہو۔ کیا ہو بھائی؟ بیمار، لہٰذا تمہیں کیا ہوگا؟ یہی ملے گا، اور اس پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن کہہ اٹھے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا پھر کیا ہو؟ مطالبہ ہے، فدعو پکارنے سے ہے، مانگنا، فدعو دعا سے ہے، فدعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، کیا نکالے؟ مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین نے اگائی ہیں، جو زمین اگاتی ہے۔ کیا اگاتی ہے زمین؟ من بقلہا، کوئی سبزیاں ہوں، بقل کہتے ہیں سبزیوں کو، سبزیاں، ترکاریاں، وقصائہا، ککڑی، کھیرا، وفومہا، گیہوں، گندم، وعدسہا، دال، مسور کی دال، عدس مسور کی دال،
وبصلہا اور اس کا پیاز. یہ لفظ بقل، بقل کس کو کہتے ہیں؟ سبزیاں ترکاریاں. اور قصہ ککڑی کھیرا. فوم گندم. اور عدس مسور کی دال. بصل پیاز. تو یہ ہاں ضمیر ہے جو راجع ہے زمین کی طرف. من بقلہا اس زمین کی ترکاری. وقصائہا اور اس کی ککڑیاں. وفومہا اور اس زمین کی گندم. وعدسہا اور اس زمین سے دال. وبصلہا اور پیاز. اپنی مرضی سے ہم کھیتی باڑی کریں اور جو چاہیں اگائیں. بات سمجھے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دوسری بیماری تھی بابرکت چیز کو چھوڑ کر گھٹیا کو اختیار کرنا. یہ بابرکت تھا کھانا جو آسمان سے آتا تھا. بابرکت کس اعتبار سے تھا؟ نمبر 1 تیار شدہ آ رہا ہے. نمبر 2 براہ راست اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کوئی محنت نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا نا پہلی جو بارش ہے نا بارش، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ اللہ کے قریب سے، اللہ کے قرب سے آئی ہے. اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے نا، تو اس کو باعث رحمت کہہ رہے ہیں، باعث برکت کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کوئی حرج نہیں ہے بارش کے موسم پر بارش سے لطف اندوز ہونا، لیکن نافرمانی نہیں، گناہ نہیں، تکبر نہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی خوبصورت زندگی. آپ نے بارش کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع بھی فرمایا اور آپ علیہ السلام نے بارش سے فائدہ بھی اٹھایا. تو یہ کھانا بابرکت تھا. اس بابرکت کھانے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی مرضی کا کھانا زمین سے محنت اور مزدوری اور مشقت والا کھانا انہوں نے خود حاصل کیا. تو قالا کہا، کس نے کہا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے. اتستبدلون الذی هو ادنی، تستبدلون بدلنا سے. اتستبدلون کا معنی کیا تم بدلتے ہو، تبدیل کرتے ہو. الذی هو ادنی اس چیز کو تم لیتے ہو جو ادنا ہے. بالذی هو خیر اس کے مقابلے میں جو کیا ہے بہتر ہے. من و سلوہ بہتر ہے، اس کے بدلے میں تم کیا ہے زمین کی نکلنے والی یہ چیزیں مانگتے ہو. اچھا جب یہ بات ہے تو پھر اہبطوا مصرن، اسی میدان تی کے کنارے میں یا میدان تی کے اندر ہی کوئی شہر تھا چھوٹا سا اور کوئی آبادی تھی کہ وہ کہا کہ اہبطوا مصرن، جاؤ یہاں اس شہر کے اندر چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تمہیں ملے گا. فإن لکم ما سألتم، فإن بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہ چیز ہے، سألتم جو تم نے مانگی ہے، جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل کر رہے گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر اس بہتر کو چھوڑ کر غیر بہتر کو اختیار کیا تو جاؤ تمہیں ملے گا. لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ سزا ہے. عرض کیا تھا نا کہ ایک سزا عذابوں میں سے ایک عذاب، وہ عذاب یہ ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی، ضربت مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ رسوائی، والمسکنہ فقر. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو اور فقر کو، فاقے کو مسلط کر دیا. یہود پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا. اس کی تفصیل آگے سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا. ہاں کہیں اگر عارضی طور پر انہیں کوئی عزت حاصل ہو گئی تو وہ عارضی عزت الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ عزت کس وجہ سے ہوگی؟ یا تو کسی جگہ پر اللہ کے عہد میں آ گئے، یا کسی قوم سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور سمجھوتا کر کے کسی بھی طرح کی تھوڑی سی ظاہری عزت ان کو حاصل ہو گئی. لیکن حقیقت میں ہمیشہ فقر کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا اور ذلت کو ان پر مسلط کر دیا. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب اور غصے کو لوٹ کر وہ واپس آتے ہیں.
وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب اور غصے کو. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ پاک کی پسندیدہ چیز کو اختیار نہیں کیا، اپنی مرضی کی چیز کو اختیار کیا ہے، تو ایک سزا یہ ملی کہ اللہ نے ذلت کو مقدر بنا دیا، اور دوسری سزا یہ ملی کہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اب اس کو آپ جوڑیں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مانتا ہوں جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 طبقے. غیر المغضوب، اے اللہ ان کا راستہ مجھے نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا ہو. اور وہ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ کون ہیں؟ یہودی. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر واپس آئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ تیسری ان کی بیماری ہے، تیسری بیماری. ذالک بانہم کانوا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا انکار کرنا اور ٹھکرانا. یہ لکھا ہوا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو ٹھکراتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے. آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکام ہیں. اور مزید وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ چوتھی بیماری ہے، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے. تو بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے 2 پیغمبروں سے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور ادھر اختتام ہوتا ہے 2 نبیوں پر، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. یہ آخر میں 2 نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، دونوں آپس میں خالازاد ہیں. اور پھر یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. اور ان دونوں کے دونوں بزرگوں کو، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے قتل کیا. اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی منصوبے بنائے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا احاطہ کیا، گہراؤ کیا، اور ایک ان میں سے بدبخت اندر داخل ہوا پہل کرنے کے لیے، یا اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے. آسمان اوپر سے چھت پھٹی، جبریل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور وہ جو اندر داخل ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گئی. تو اس نے دروازہ کھولا، سب نے اسی کو پکڑ لیا، یہی عیسیٰ ہے، مارو مارو. قتل کر دیا انہوں نے. اور جب قتل کر دیا تو اب وہ بات ہے، قتل کیا، سولی پہ لٹکایا، تو وہ جو سولی کا تصور ہے وہ یہاں سے ہے. قرآن کہتے ہیں وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ مائدہ کے اندر، اور نہ انہوں نے قتل کیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے سامنے مشتبہ ہو گیا. اب آپس میں لڑ رہے، بھائی یہ عیسیٰ نہیں ہے، کہہ رہے نہیں شکل تو عیسیٰ کی ہے. اچھا بھائی عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی شکل ہے، عیسیٰ کو ہم نے مار دیا، تو ہمارا آدمی جو اندر داخل ہوتا وہ کہاں گیا؟ بات سمجھے بھائی؟ یہ بات پورا کا پورا مجمع جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں موجود ہیں. ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے داخل ہوئے، نکلنے کا بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے. دروازے کے سامنے، سارے دروازوں کے سامنے یہ کیا ہے؟ کھڑے ہیں، تو نکل تو نہیں سکتے. اسباب کے تحت میں تو یہی ہے، ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو اب تو 2 ہونے چاہیے نا، ایک عیسیٰ ہونا چاہیے اور ایک دوسرا جو داخل ہوا ہے. وہ اندر آدمی ایک ہے، وجود ایک ہے، اور وہ شکل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور اس کی شکل پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق. کس طرح سے؟ بولو. ناحق قتل کرتے تھے. یاد رکھیے گا یہ ناحق کا لفظ کیوں آئے. نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. بھائی نبی کو تو قتل کرنا بالحق تو ہے ہی نہیں ہے نا.
یعنی نبی قتل کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کوئی مرتد ہو گیا گردن مار دی جائے گی، نبی سے تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 2 کسی نے کسی کو قتل کیا ناحق تو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا قصاصاً، نبی سے تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 کوئی جناب زنا کا ارتکاب کر لے، زنا کا ارتکاب کرے تو شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، جان مار دی جائے گی، نبی سے تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب یہ تینوں کے تینوں کام جو قتل کے جواز کو ثابت کرتے ہیں یہ تینوں نہیں ہیں تو اب جب قتل کرنا ہے تو یہ کیا ہے؟ ناحق ہی ہے، اور وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ یہ قتل کرنا ناحق ہے۔ یاد رکھیے گا آج بھی اگر کوئی آدمی بغیر کسی، یہ جرائم جو 3 میں نے گنوائے ہیں ان کے بغیر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو یہ قتل ناحق ہے، یہ قتل ناحق ہے۔ اور بڑا سخت حکم سنایا سورہ آل عمران میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی انبیاء کے جانشین کو قتل کرتے ہیں۔ فرمایا مت پوچھو فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی اطلاع ان کو دے دو۔ ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا سب تباہ ہو گئے۔ تو یہ فرمایا ایک بیماری ان میں کیا تھی؟ اخلاقی بیماری، انبیاء کا قتل کرنا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور فرمایا یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ عصوا، وہ کیا کر رہے تھے؟ حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ قتل کرنے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پھر پیچھے دیکھیے گا، وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کرتے تھے، یہ ذلت اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 2 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ اور نمبر 3 ذَلِكَ یہ سب کچھ کیوں ہوتا تھا؟ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ یہ کیا تھے؟ حد سے تجاوز کرنے، عصوا نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ایک بار پھر ترجمہ ملاحظہ ہو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو، میں نے عرض کیا تھا اس جب بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کیا؟ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ استسقا، جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا۔ استسقا آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، نماز استسقا، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی طلب کیا جاتا ہے اللہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنے پروردگار سے، لقومہ، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، قلنا کا معنی کیا تھا؟ ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، مار اپنی لاٹھی کو، الحجر کس پر؟ پتھر پر۔ فانفجرت، بہ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا کہتے ہیں 2 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، 2 اور 10 کیا ہوتا ہے؟ 12 عینن چشمے، عینن کس کو کہتے ہیں؟ چشمے، 12 چشمے بہ پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ قد، یقیناً، تحقیق، پکی بات ہے، علیمہ، جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، کل، ہر، اناس، لوگ، ہر لوگوں نے یا ہر قبیلے نے جان لیا، کیا جان لیا؟ مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، مشرب پینے کی جگہ۔ پھر میں نے عرض کیا تھا یہاں ایک لفظ محذوف آپ نکالیں گے، قلنا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ کلو، بولو، کلو کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ، تم سب کھاؤ، وشربو، اور پیو، کل ایک کے لیے تم کھاؤ، اور کلو جمع کے لیے تم سب کھاؤ، وشربو، اشرب ایک کے لیے تم پیو، اور اشربو جمع ہے سب، تم سب پیو، من رزق اللہ، کس میں سے؟ اللہ کی عطا میں سے، ولا تعثوا، اور مت فساد مچاؤ ہے، ولا تعثوا، حد سے تجاوز کرنا، فساد پھیلانا، فی الارض، مت فساد پھیلاؤ زمین میں، مفسدین، اس طور پر کہ تم فسادی بن جاؤ، مقصد ہی تمہارا فساد پھیلانا ہو، ایسا نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور جب تم سب نے کہا، قلنا کا ترجمہ کیا تھا؟ ہم نے کہا،
قل تم سب نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک ہی قسم کے کھانے پر لہذا فدعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربک کس سے اپنے رب سے کیا دعا کیجئے یخرج نکالے وہ رب نکالے لنا ہمارے لیے من سے ما ان چیزوں میں سے تنبت جو اگاتی ہے الارض زمین جو زمین اگاتی ہے اس میں سے رب ہمارے لیے بھی نکالے کیا زمین اگاتی ہے من بقلہا اس زمین کی سبزیاں ترکاریاں وقصائہا ککڑیاں وفومہا اور گندم وعدسہا اور مسور کی دال وبصلہا اور اس کا پیاز قالا کہا کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو قالا کا معنی اس ایک نے کہا قلنا ہم سب نے کہا قل تم سب نے کہا قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم تبدیل کر رہے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو کہ کیا ہے گھٹیا ہے اس کو تم تبدیل کر رہے ہو اختیار کر رہے ہو بالذی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو کہ کیا ہے بہتر ہے اور وہ کیا ہے من و سلوہ بہتر ہے نا لہٰذا اہبطو اتر جاؤ اہبطو کا معنی اتر جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ اتر جانے سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑو اور مسکن بناؤ شہر کو مصرن مصر کہتے ہیں شہر کو ایک تو مصر ملک ہے نا اور ایک مصر شہر کو بھی کہتے ہیں مصر جب مصر ملک استعمال ہوگا نا تو اس کی پہچان ہے مصرا وہ اس کے اوپر دو زبریں دو زیریں دو پیشیں نہیں آئیں گی وہ سے مراد ملک مصر ہوگا اور جب زبریں آ جائیں گی دو مصرن تو یہ سے مراد شہر ہوگا بس یہ ایک پہچان یاد رکھیے گا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو تمہارے لیے ہو جائے گا ما وہ چیز سألتم جو تم نے مانگی جاؤ تمہیں ملے گی وَضُرِبَتْ مار دی گئی مسلط کر دی گئی علیہم ان پر کیا چیز ذلت جب اردو میں استعمال کرتے ہیں رسوائی والمسکنہ مسکنہ مسکین سے ہے فقر تنگ دستی باؤ بمانا واپس آنا رجعو اور لوٹے بغضب من اللہ کیا چیز لے کر اللہ کا غضب لے کر من اللہ کی جانب سے ذالکا یہ اس لیے بانہم اس لیے کہ بے شک وہ لوگ کانو تھے یکفرون انکار کرتے ہوئے بآیات اللہ کی آیات کا ویقتلون اور کیا کر رہے تھے قتل کر رہے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق طریقے سے ذالکا یہ اس لیے بما عصوا کہ وہ نافرمان بن گئے تھے وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے اب یہ پرچہ جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کی دوسری جانب آپ دیکھیں کچھ گرامر کے الفاظ ہم نے چونکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے اب یہ آپ کو یاد رکھنے مزے کی بات جب ہے جب آپ ان کو الفاظ کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قالا کا معنی کیا ہوتا ہے اس ایک مرد نے کہا یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے برائے واحد مذکر غائب واحد ایک مذکر اور غائب جو یہاں موجود نہ ہو قالا کیا فرق آیا آخر میں الف بڑھ گیا تو اس کا مطلب ان دو مردوں نے کہا برائے تسنیہ کا مطلب دو تسنیہ مذکر غائب کے لیے دو مذکر کے لیے ان دو مردوں نے کہا کیا ترجمہ کریں گے ان دو مردوں نے کہا قالو ان سب مردوں نے کہا یہاں آخر میں کیا آ گئی ہے واو آ گئی ہے ٹھیک ہے نا اور واو کے بعد الف بھی لگا ہوا ہے یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے واو اور الف ان سب مردوں نے کہا ان سب مردوں سے مراد 3 اور 3 سے زائد جتنے بھی ہوں یہ کس کے لیے استعمال ہوگا جمع مذکر غائب کے لیے قالت اس ایک عورت نے کہا تو قالا اس ایک مرد نے کہا اور قالت اس ایک عورت نے کہا یہ فرق کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے برائے واحد مؤنث غائب اور قالتا کیا فرق آیا اوپر جو تسنیہ تھا اور یہ والا تسنیہ کیا فرق آ گیا ہے جی بیچ میں تا آ گئی بس اوپر قالا تھا اور یہاں پر قالتا ہو گیا ٹھیک ہے اور تیسرا قلنا
دیکھیں اوپر جمع میں کیا تھا، مذکر میں وہاں قالو تھا، اور یہاں پر کیا ہو گیا، قلنا، ان سب عورتوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ 14 الفاظ اگر آپ نے یاد کر لیے، ان 14 میں سے 6 میں نے آپ کو بتا دیے. تو یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ نے 6 لفظ ہم نے یہاں لکھے، اگر آپ یہ یاد کریں کہ قرآن کے سینکڑوں الفاظ کا معنی آپ نے کر لیا، سینکڑوں الفاظ. یہ الفاظ بار بار دوبارہ آئیں گے، اور میرا جی چاہے گا کہ جب دوبارہ یہ الفاظ آئیں تو میں ترجمہ بھی نہ کروں تاکہ آپ یاد کر لیں. کیا خیال ہے؟ ذوق رکھیں نا. یہ پورا ہفتہ اس کو زبانی یاد کریں. یہ زبانی یاد کرنے کی چیز ہوتی ہے، اور آپ کو فوری پتہ چل جائے کہ قالا کہیں بھی آیا تو کس کے لیے ہوتا ہے، اس ایک نے کہا. قالا ان دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالت اس ایک عورت نے کہا، قالتا ان دو عورتوں نے کہا، اور قلنا ان. جتنے بھی قرآن کے یہ الفاظ ماضی کے ہوں گے نا، وہ انہی وزنوں پر چلتے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں باعا اس ایک نے بیچا، باعا ان دو نے بیچا، باعو ان سب نے بیچا. ٹھیک ہے، اور باعت اس ایک عورت نے، آگے باعتا ان دو عورتوں نے، اور بیعنا بیعنا ان سب نے بیچا. اچھا چلو ایک اور لفظ بتاتا ہوں. یہ ہے قالا. کس کے ساتھ ہے؟ قالا. قاف ہے نا، آپ اس موٹے قاف کو ہٹا کر کاف لگائے، کالا ہے. تو کالا، کالا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، کالا کاف کے ساتھ، کش والا کاف نہیں، کھانے کے معنی میں نہیں آئے گا. کالا کیل کرنا. کیل کرنا سمجھتے ہو؟ ناپ کرنا. نہیں سمجھے؟ ناپ کرنا بھائی. ہاں ہاں، یہ ناپ کرنا. ایک ہوتا ہے وزن کرنا اور ایک ہوتا ہے ناپ کرنا. اصل میں کیل کا اطلاق ہوتا ہے جو لکوڈ اشیاء ہوتی ہے نا، ان کے لیے جو آپ پیمانہ رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کیل کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پیٹرول چاہیے ہمیں، کتنا چاہیے؟ 1 لیٹر، تو یہ کیل کہلاتا ہے. تو کالا اس ایک نے کیل کیا، کالا ان دو نے، کالو سب نے کیل کیا. الذین اذا اکتالوا، آگے کیا آیا؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ جب ان کے لیے وہ کیل کرتے ہیں، او وزنوہم دوسروں کے لیے وزن کرتے ہیں، یخسرون کم کر لیتے ہیں. اپنے لیے جب کرتے ہیں تو برابر کرتے ہیں، جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیل. اب اس کالو کو قالو کو پڑھ لیا تو کتنا معنی بدل جائے گا. اس لیے اس کو سمجھیں، لفظوں کا فرق سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی